بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر بات کریں گے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کی سب سے مضبوط، سب سے زیادہ عرصہ تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کی حدود 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جن میں براعظم ایشیا اور یورپ بھی شامل ہیں۔ عثمان کے آباء و اجداد دراصل کردستان میں رہنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل کی قیادت میں اناطولیہ آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندان اور 400 گھڑ سوار پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ترکی ہی کی نسل کے لوگوں، جنہیں سلجوق کہا جاتا تھا، ان کی بادشاہت تھی۔ سلجوقی حکومت اپنا عروج گزار چکی تھی۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کو الپ ارسلان جیسے بادشاہ دیے تھے، جنہوں نے 15,000 لشکر کی مدد سے رومیوں کے 1,00,000 فوج کو عبرتناک شکست دی۔ مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے بسر پیکار ہو کر روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو وہاں 2 گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج تھی۔ ارطغرل، جو کہ ایک بہادر انسان تھا، اس نے فطرتاً کمزور گروہ کا ساتھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کمزور گروہ کس کا ہے اور جیتنے والا گروہ کس کا ہے۔ اللہ نے ارطغرل کو کامیابی دی اور جو لشکر جنگ ہار رہا تھا وہ جنگ جیت گیا اور جیتنے والا جنگ ہار گیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جس کا ارطغرل نے ساتھ دیا وہ سلجوق علاء الدین کا لشکر ہے۔ سلجوق علاء الدین ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اسے اناطولیہ کی مغربی سرحد کے ساتھ جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ اس وقت سلجوق سلطنت زوال کے قریب تھی اور تمام سلجوق قبیلے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ لیکن ارطغرل ایک وفادار شخص تھا۔ اس نے کبھی بھی سلطان علاء الدین کے خلاف بغاوت کا نہیں سوچا اور ہر معرکے میں سلطان علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 سال کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے، علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے۔ ایسی تباہی اور قتل و غارت کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ اب مسلمان پہلے جیسی خود مختاری کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن تقدیر ان پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ مستقبل اس لڑکے کی نسل ایک ایسی قوت تشکیل پانی تھی جس کا مقابلہ کرنے کی سکت ایشیا اور یورپ یا دنیا کے کسی افواج میں نہ تھی۔ عثمان آداب و اخلاق اور ذہانت کے اعتبار سے اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں وہ عثمان اپنے ایک بزرگ استاد کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی ایک حسین و جمیل صاحبزادی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ عثمان نے مال خاتون کے ساتھ شادی کی پیشکش ظاہر کی، لیکن بزرگ استاد نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور اعلیٰ صفات کو دیکھتے ہوئے کئی سرداروں نے شادی کی پیشکش کی، لیکن بزرگ استاد نے وہی جواب دیا۔ ایک رات عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک چاند اس کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلا اور اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی، اس کی پتیاں اڑی، ایک عظیم الشان شہر کی طرف چلی جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی اور اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا۔ اس بزرگ نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش منظور کر لی۔ ابھی تک عثمان سلجوقیوں کے ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن 1300 میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملہ کیا اور سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاء الدین اس میں مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار ہو گیا تھا۔ شروع میں عثمان جنگ و دجل کی بجائے اپنی سلطنت کے مسائل میں مصروف رہتا اور اپنی انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے بہت مقبول ہوا، جس سے مسلم اور غیر مسلم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی کے اداروں سے اتحاد کر کے اس پر حملہ آور ہو گئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور عثمان نے ایک کے بعد دیگرے ان پر تمام سرداروں کو شکست دی
اور وہ قلعے پر قلعے فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیون حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کے فوجوں سے بھی اس کا مقابلہ ہوا، یہاں بھی اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے تتاریوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اوہان خان، جسے مستقبل میں سلطان بننا تھا، اسے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تتاریوں کو ایسی شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ ادھر کی نہ بھٹکے۔ رومی حکومت کی کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے باروسا شہر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، جس سے عثمان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عثمان اپنے بیٹے اوہان خان کو آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کے بیٹے کا امتحان تھا۔ عثمان کے بیٹے اوہان خان نے نہایت ہی کامیابی اور ہوشیاری سے حملہ کیا، اور جو کام اس کا باپ 10 سال تک نہ کر سکا، اس نے چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ بروسا شہر فتح ہوا اور عثمان کو اس میں دفن کیا گیا۔ عثمان نے سلطنت کی بنیاد نیک نیتی اور رحم دلی اور فروغ اسلام کے لیے رکھی، اور فتح یاب ہوا۔ اس کی تلوار نئے بادشاہ کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں عطا کرے۔